اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے خیر کثیر. فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، سورۃ الکوثر میں 3 آیات بینات اور 3 آیات میں 3 عنوانات بیان ہو رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فصل لربک وانحر، پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان شانئک هو الابتر، انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر سامعین، پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا، اور جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار انعامات اور احسانات کا بیان ہوا کہ میں اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا، یہ احسان کیا، یہ دیا، یہ دیا. اب بطور شکرانے کے کیا کرو؟ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے. اور یہی دوسری آیت ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام کیوں ملا؟ آپ علیہ السلام کو ساقی کوثر، شافی معشر اور حامل لواء الحمد، مقام محمود پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تشریف فرما ہونا، یہ جتنے مقامات ملے ہیں آپ علیہ السلام کی عالمگیر نبوت اور بالخصوص تمغہ ختم نبوت، ان سارے انعامات اور احسانات کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ. یہ سارے انعامات اس اعلیٰ پیغام کی وجہ سے ملے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیغام بہت عظیم دینا تھا اور بہت عظیم پیغام دے کر آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمانا تھا. دوسری آیت میں ہے پیغام محمد الرسول اللہ. لیکن حضرات محترم، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ جمیع انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ و تسلیمات، کم و بیش 1,24,000 یا اس سے کچھ زیادہ یا کم جتنے حضرات انبیاء اور رسول تشریف لائے، تمام کے تمام کا یہی پیغام تھا اور یہی پیغام دے کر انہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیجیے اور اپنے رب کا تعارف کروائیے. حضرات محترم، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 کے اندر قرآن مقدس کا وہ سب سے زیادہ مقصودی اور اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے.
اور وہ مسئلہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے اس دوسری آیت کے اندر کہ تینوں قسم کی عبادتیں، قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت کس کے لیے بجا لانی ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ عبادت اللہ کے لیے کیونکہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا یہ آیت نمبر 2 سورہ کوثر کی یہ ترجمان ہے کلمہ اسلام کی، یہ کلمہ اسلام کی ترجمانی کرتی ہے، یہ تصویر ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام صرف میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کون سا پیغام لے کر آئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ میں بات اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں، یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کے اندر خداوند قدوس ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ 25 ہے۔ اب ذرا خیال کریں، میں اس آیت کا ترجمہ بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے اس سورت کا تعارف ہو جائے۔ سورت کا نام ہے الانبیاء۔ آپ میرے بھائی اچھی طرح واقف ہیں قرآن مجید کے مزاج سے کہ جس بھی سورت کا نام تجویز کیا گیا ہے وہ نام اس سورت کے کسی لفظ سے لیا گیا ہے۔ جیسے بقرہ تو سورہ بقرہ کے اندر بقرہ کا لفظ استعمال ہوا یعنی گائے، اور آل عمران میں آل عمران کا لفظ استعمال ہوا، نساء میں نساء کا لفظ ہے، مائدہ میں مائدہ کا لفظ ہے، انعام میں انعام کا لفظ ہے، اس طریقے سے اعراف ہے، انفال، توبہ، جتنی بھی یہ صورتیں چلتی چلیں گی، ہر صورت میں سے اس کے کسی خاص اور مشہور لفظ کو لے کر اس صورت کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید کی 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ان صورتوں میں موجود نہیں ہے۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ یہ بھی قرآن مجید کی ایک الگ، قرآن مجید کا یوں سمجھے الگ ایک مزاج ہے، اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ 3 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کا نام ان میں الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ ایک ہے الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ سے لے کر ولضالین تک الفاتحہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس طریقہ سے دوسری صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں کہیں بھی لفظ الاخلاص آیا ہے؟ اخلاص کا لفظ خلوص نہیں آیا ہے، اس میں نام موجود نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے الانبیاء، اس صورت کا اول سے آخر تک مطالعہ فرمائیں، اس میں لفظ الانبیاء آپ کو نہیں ملے گا، یعنی یہ لفظ نہیں ملے گا الانبیاء۔ تو پھر اس صورت کا نام الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ باقی جو 2 صورتیں ہیں ان کی بات تو بعد میں، اس طرف جائیں گے تو وہ الگ ایک سمندر ہے، اگر اس میں اترے تو پھر اتر ہی جائیں گے۔ آئیے الانبیاء کا ذرا مزاج پوچھتے ہیں۔ اس صورت میں جب یہ لفظ نہیں تو نام کیوں؟ اور یہ نام کسی عالم کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، خداوند قدوس کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صورتوں کے نام تجویز فرمائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک صورت کے کئی نام ہیں، ایک صورت کے کئی مثلا سورہ فاتحہ کے 32 نام ہیں۔ کتنے بھائی؟ 32 نام ہیں۔ میرے رب نے انشاءاللہ موقع دیا تو انشاءاللہ فاتحہ کی گہرائیوں میں بھی اتریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی قرآن کا آئینہ ہے، یہ قرآن کا دیباچہ ہے، یہ قرآن کا چہرہ ہے سورہ فاتحہ۔ کوئی شخص باہر سے داخل ہوتا ہے، کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک دم کوئی بندہ کمرے میں داخل ہوا،
سب سے پہلے جو ہماری نگاہ پڑتی ہے اس کے جسم کے کون سے حصے پہ پڑتی ہے؟ چہرے. دیکھیں بھائی یہ کون آیا ہے، چہرے سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے پورے وجود کی، یہ فلاں صاحب آئے ہیں. تو ایسے ہی اگر پورا قرآن پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا تو جو قرآن کا چہرہ ہے سورہ فاتحہ، اگر اس کو سمجھ کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ ہدایت کے لیے اور پورے قرآن کی پہچان اور تعارف کے لیے یہی قرآن کا چہرہ کافی ہو جائے گا. انشاءاللہ میرے رب نے موقع دیا تو اس طرف سے انشاءاللہ ہو کر جائیں گے. الانبیاء اس میں لفظ نہیں مگر نام اس کا الانبیاء ہے. تو احباب بات یاد رکھیے گا، اس سورت کے اندر بہت سارے نبیوں کے نام بیان ہوئے ہیں، بہت سارے انبیاء کے واقعات. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. پھر اگر ہم آگے چلیں گے تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. پھر اگر ہم تھوڑا آگے چلیں گے تو اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ذنون، حضرت یونس علیہ السلام. پھر آگے چلے تو جناب زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان ہوئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ ان کے تذکرے آئے. تو اس سورت کا نام الانبیاء، نبیوں والی سورت. کون سی سورت؟ نبیوں والی سورت. یہ کیا بات ہوئی؟ آراف کے اندر بھی انبیاء کے تفصیلی قصے ہیں، ہود کے اندر بھی تفصیلی قصے ہیں، اور کتنی صورتیں ہمیں ملتی ہیں تفصیلی قصے ہیں، مگر الانبیاء نہیں. میرے بھائی اس سورت کے اندر ہزارات انبیاء علیہ السلام کے نام آئے. توجہ، نام آئے، ناموں کی وجہ سے انبیاء نہیں نہیں نہیں. اس صورت میں اللہ نے ان نبیوں کا نام لے کر واقعہ بیان کر کے ایک ایک نبی کا، نبیوں کا مشن بیان کیا ہے. نبیوں کا یعنی مشن کیا ہے، دنیا میں کیا تحریک لے کر یہ پیغمبر آئے، انبیاء آئے کیوں. سب سے پہلے تو یہ آیت نمبر 25 کا میں ترجمہ بیان کروں اور پھر آگے ایک اور آیت میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اور نظریہ بتاتا چلوں گا. آیت نمبر 25 میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، من رسول ایک ایک پیغمبر، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، الا نوحی الیہ، ان میں سے ہر نبی کی جانب ہم یہی حکم بھیجتے رہے، یہی پیغام بھیجتے رہے. ہر نبی کا یہ پیغام تھا انہ لا الہ الا انا، کہ اے میرے نبیوں بتا دو میں اللہ کے سوا عبادت کے لائق لا الہ الا انا. آنا یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، یہاں فرمایا لا الہ الا آنا، کہ اگر معبود ہوں تو صرف میں ہوں، میرے بنا کسی اور کو معبود نہ سمجھنا. فاعبدون اے فاعبدوننی، جب معبود میں ہوں تو عبادت بھی صرف میری ہی کیا کرو. اے میرے نبیو اپنی اپنی امت کو یہ پیغام دے دو. تو یہ کیا ہے؟ وہاں تھا پیغام محمد الرسول اللہ. انبیاء میں، سورت انبیاء میں ہے پیغام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات. یہ آگے چل کر آیت نظر میں آگئی تو اس کا ترجمہ کرتا چلوں. یہی سورہ انبیاء ہے، اور جہاں ان نبیوں کے واقعات ختم ہونے لگے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ختم ہونے لگے، آیت نمبر 90 وہاں مجموعی پیغام سنایا آیت نمبر 25 میں، اور تشریحی پیغام ان کا عقیدہ بتلایا آیت نمبر 90 کے اندر. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ نبیوں کی جماعت ہے جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھا کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات، جلدی ہوتی تھی نیکیوں میں، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توجہ ہے
اللہ ہمیں وہ نیکی نصیب فرمائے جو سب انبیاء بڑھ چڑھ کے نیکی کرتے تھے. فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ خوف میں بھی امید میں بھی صرف ہمیں پکارا کرتے تھے. کس کو پکارتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ پکار کرتے تھے خوف کی حالت میں بھی، یعنی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی تو بھی یا اللہ مدد، کسی نعمت کی ضرورت ہوتی تو بھی یا علی. جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی کس کی پکار کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام؟ ہاں اللہ ہی کی پکار کرتے ہیں، اللہ ہی کی پکار کرتے ہیں. میرے کو آپ کو یہ پیغام دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اگر اللہ کے احسانات کا حق بجا لانا ہے، احسانات کا حق بجا لانا ہے تو پھر کیا کرو؟ عبادت قولی بھی، بدنی بھی، مالی بھی صرف کس کے نام کی؟ اللہ ہی کے نام کی. پھر واپس پلٹتے ہیں اس کی آیت نمبر 25 میں. میرے رب نے فرمایا الا نوحی الیہ، ہاں مگر ہم وہی بھیجتے رہے ہیں ہر پیغمبر کی جانب. کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہ میں معبود ہوں. میں معلوم ہو یہ میں کا لفظ یہ مزاج کس کا ہے؟ یہ صرف اللہ کو سجتا ہے. یہ مزاج اللہ کے سوا یہ مزاج کسی کو سجتا. اس سے پیچھے چلیں گے، پیچھے سورہ طٰہٰ ہے، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، بکریوں کا ریوڑ ساتھ ہے، اور راستہ بھول گئے اور گھر والی کو بچے کی ولادت کی تکلیف نے بھی آ لیا، اور سردی کی یخ بستہ راتیں، اندھیرا، راستہ بھول چکے ہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، بیوی اس تکلیف میں ہے، بیگانہ علاقہ ہے، سر پہ چھت کوئی نہیں ہے، اور سردی کی بھی شدت ہے. مشکل آئی کہ نہ آئی؟ بولو بھائی. تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 نے کیا بتایا؟ وہ ہر مشکل میں بھی، ہر امید میں بھی کسے پکارتے؟ اللہ ہی کو پکارتے تھے. اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ لہو دعوت الحق، اس لیے کہ سچی پکار صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی سچی پکار. اللہ کے سوا جن کی پکار ہے وہ جھوٹی ہے. اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ان سے امیدیں لگا کے پکارا جا رہا ہے کہ یہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں. جبکہ یہ تینوں صفتیں کس کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے سامنے آئے اور آ کر تقریر کرتے ہیں، یا ابت، اے میرے ابا جان، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بابا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ تو تیری پکاریں سن سکتے ہیں، ولا یبصرو، نہ تیری عاجزی کو دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ذرہ برابر تیرے کام آ سکتے ہیں. یہ تینوں صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی راستہ بھول گئے. اب اللہ کو پکارا، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے. سامنے طور پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا آگ کا ایک شعلہ روشن ہوا ہے تو سمجھ گئے کہ وہاں کوئی آبادی ہے. بیوی بچوں سے کہا، امکثو انی آنست نارا، تم یہیں ذرا روکو، میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید وہاں پہ آگ ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں جاتا ہوں یا تو ان لوگوں سے میں راستہ معلوم کر لوں گا کہ ہم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہیں اور ہمیں راستہ معلوم نہیں، تم ہماری رہنمائی کر دو. موسیٰ صاحب نے کیا فرمایا؟ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم جا کر ان سے راستے کی کیا لیں گے؟ عالم الغیب تھے نا. بولتے نہیں ہیں بھائی. جو غیب جانتا ہے وہ راستے بھول جایا کرتا ہے. غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ مجائی کیجیے اپنے دلوں کے پہ ریگ مار چلائیے، خدا نہ خواستہ کوئی زنگ رہ نہ جائے.
اس دل میں ایک اللہ آباد ہو جائے، ایک اللہ آباد ہو گیا جب اس دل میں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اپنے رب کو پہچاننا ہے میرے بھائی، مرنے سے پہلے ہمارا رب کون ہے اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اپنے رب کی عزت کو پہچان لیا جس نے، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ معلوم کرنے جا رہے ہیں، یا تو راستہ پوچھ لوں گا یا وہاں سے میں کوئی آگ کا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ یخ بستہ رات ہے، وہاں پہنچے ہیں طور کی چوٹی پہ، دیکھا کہ زیتون کا درخت ہے ہرا بھرا، اور ہرے بھرے درخت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیا درخت میں آگ ہے اور درخت بھی خشک نہیں، ہری ٹہنیوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کوئی ایک ٹہنی توڑ لو، چلیں کچھ تو گزارا ہو جائے گا، وہاں جا کے مزید آگ بھڑکا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ہوتے ہیں اور وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے آگے آگے دوڑ پڑتا ہے۔ بڑے عجب نظارے ہیں، اللہ کے نبی، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، ہونے والے نبی، ابھی نبوت ملی نہیں ہے۔ اس طرف چلتے ہیں تو درخت آگے، واپس آتے ہیں تو درخت اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، اس درخت میں سے آواز آئی۔ قرآن مجید نے کہا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب آئے اس کے پاس تو آواز لگائی ہم نے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے، یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری جانب سے اس سے یہ آواز دی گئی، انی آنا ربو کا، انی آنا ربو کا، میں جو ہوں نا تیرا رب ہوں۔ انی، یہ آگ نہیں ہے، یہ میری نور کے جلوے ہیں، یہ میرے نور کے جلوے ہیں۔ یہاں آگ سینکنے والے نہیں رہتے، یہاں تو کوئی اور ہستی کے نظارے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کا راستہ معلوم کرنے آئے تھے، ہم نے آپ کو آپ کی امت کا ہادی اور رہبر بنانا ہے، آپ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں۔ رکے، یہ کیا آواز ہے؟ فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے مبارک اتار دیجئے۔ نعلیک، نالین پاک، فخلع نعلیک، او بھائی نالین سمجھتے ہو جی؟ سمجھ آ گیا نا؟ کئی مسجدوں میں جا کے دیکھو گے یہ نظارے ملیں گے، قرآن مجید کی الماری نیچی ہوگی اور نالین چین میڈ ان چائنا اوپر سجی ہوگی، اوپر سجی۔ یہ کیا ہے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک، جوتی مبارک ہے۔ ایمان سے بتائیں، یہ تو بنی ہوئی ہے چائنا کی، یہ تو بنی ہوئی ہے پاکستان کی، یہ تو کراچی، لاہور، یہ فیصل آباد کی بنی ہوئی ہے۔ اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل جوتی بھی ہوتی، آپ علیہ السلام نے جسے استعمال کیا، قرآن مجید سے اوپر رکھنا جائز تھا؟ مقام میرے نبی کی نالین کا زیادہ یا اللہ کے کلام کا زیادہ؟ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں مت کہاں سے ماری گئی ہے، ہوش کہاں سے اڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی شبیہ بنا کر اس کو مسجد میں لٹکایا جا رہا ہے، چوکوں پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ کاش جتنا احترام میرے نبی کی نالین کا اس امت کے دل میں ہے، اتنا میرے نبی پہ اترنے والے کلام کا بھی احترام آ جاتا۔ میرے نبی جو پیغام لے کے آئے، پیغام محمد الرسول اللہ، اس پیغام کا بھی کچھ حیا کر لیتی یہ امت۔ بولے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑا دھوکا ہے بھائی، بڑا دھوکا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے فرمایا فخلع نعلیک، اپنے نالین پاک اتار دیجئے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے انک بالواد المقدس طویٰ، آپ پاکیزہ سرزمین پہ کھڑے ہیں، یعنی یوں سمجھیے جیسے آپ مسجد میں کھڑے ہیں، پاک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جوتی مبارک جو اصل جوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے مبارک تلووں سے لگی ہوئی ہے، اور وہ پہاڑی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ابھی جلوے ہیں، وہاں کوئی باقاعدہ مسجد بنی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے لگے ہیں تو جوتی پہننے کی اجازت نہیں، جوتی اتار دیجئے، ہاں اتار دیجئے۔ اور یہاں ہمارے لیے جائز ہو گیا کہ کوئی بھی ایرے غیرے کسی نے بنا دی تو اس کو ہم لٹکا دیں، مسجد کے محراب پہ لٹک رہی ہے، لوگ نیچے تلاوت کر رہے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتی مبارک اتار دی. اب اس کے بعد جی پیغام ملا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو وحی کے لیے پسند کر لیا ہے، آپ کو ہم نے صاحب وحی بنا دیا. کلام تو اللہ نے کر دی، کلیم اللہ تو بن گئے. اب کیا ہوا کہ میں اللہ کا کلام بھی آپ پر اترنے لگا ہے. کلام بھی لیجئے اور کلام کا خلاصہ سنیے. اب آپ یہ آیت سنانا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا خلاصہ، یعنی پیغام موسوی. سورہ کوثر میں تھا پیغام محمد الرسول اللہ، وہاں یہاں پہ ہے پیغام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کیا ہے؟ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، بے شک میں جو ہوں نا میں ہی اللہ ہوں. میں جو ہوں میں کون ہوں؟ میں یہ میں کسے سجتی ہے؟ اللہ ہی کو. اننی انا اللہ، میں جو ہوں نا میں اللہ ہوں. میرا پیغام یہ ہے لا الہ الا انا، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے سوا کسی کو معبود و مسجود نہ ماننا. فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے تعلق کے لیے میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیے. تو حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے کلام کا خلاصہ بھی لا الہ الا انا. تمام نبیوں پہ اترنے والے وحی کا بھی خلاصہ لا الہ الا آنا. آنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی غیبانہ حاجات میں پکاروں کے لائق، اللہ کے سوا کوئی پردوں میں سے دیکھنے والا، بغیر اسباب کے پردوں میں سے سننے والا، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی سجدوں کا مستحق. پکی بات ہے. یہ پیشانی کس نے بنائی؟ تو جھکنی کس کے در پہ چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آخری وقت تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار انگلی مبارک آسماں کی جانب اٹھتی ہے. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. میرے مولا اب میں زمین پہ نہیں رہنا چاہتا، اوپر کی سنگت میں آنا چاہتا ہوں. یا اللہ اب میں آپ کے پاس آنا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، فرط محبت میں یہ بار بار جملے ادا ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں رہنا نہیں چاہتے، اب آپ جانا چاہتے ہیں اپنے رب کے پاس. تو اسی اسنا میں آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اے اللہ آپ لعنت کریں یہودیوں پر اور لعنت کریں عیسائیوں پر. کیا قصور ہو گیا؟ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، دنیا سے جانے لگے ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اور جاتے جاتے ان دو قوموں کو لعنت کی بددعا دے کر جا رہے ہیں. قصور تو کوئی بہت بڑا ہو گیا ان سے. قصور کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے ان پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبیوں کی قبروں پہ کیا کیا؟ جو نبی کی قبر پہ سجدہ کرے بزبان پیغمبر اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور جو کسی ولی کی قبر کو سجدہ کرے، انصاف تو کریں. یہ میرے رب نے ہمیں بنایا تھا اشرف المخلوقات. کیا بنایا تھا بھائی؟ اشرف المخلوقات. 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں یہ کھا کے 5ویں اور آگے ایک تاکیدی قسم اور بھی ہے. فرمایا والتین، انجیر کی قسم، یعنی جس علاقے میں انجیر زیادہ پایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ اترنے والی وہی گواہ ہے. والزیتون،
اور زیتون کا علاقہ جہاں پہ حضرت عیسی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، عیسی علیہ السلام پہ اترنے والی وحی بھی اس بات کی گواہ ہے. وطور سینین، اور طور سینا، طور پہاڑ کی قسم، یعنی طور پر موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتری، موسیٰ علیہ السلام کی وحی بھی اس بات کی گواہ ہے. باقیوں کا نام لوں اپنے محبوب کا نہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ھذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم جس میں میرے محبوب پر میرا قرآن اترتا رہا. ہیں 4 قسمیں، ابراہیم علیہ السلام کی وہی گواہ، عیسی علیہ السلام کی وہی گواہ، موسیٰ علیہ السلام کی وہی گواہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی گواہ. آگے خیال فرمایا لقد، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، 2 تاکیدیں ملی معنی قسمیہ. لقد مجھے خدا ہونے کی بھی قسم، ساتھ ساتھ مجھے خدا ہونے کی بھی قسم، یعنی میں اللہ خود بھی گواہ ہوں کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا. 5 قسمیں کھا کر بات کیا ثابت کی؟ ہم نے انسان کو بڑا ہی، بولو بھائی کیا بنایا؟ وہ جتنا بھی اپنے آپ کو چمکائے نا، سمجھ آ گئی نا، اور جتنا بھی اپنے آپ کو بنائے سنوارے سجائے، اللہ جیسی بناوٹ اختیار کر نہیں سکتا ہے. مرد کا الگ حسن ہے، عورت کا الگ حسن ہے. اللہ نے عورت کا حسن اس کے سر کے لمبے بالوں میں چھپایا ہے. عورت کے سر پہ اگر بال نہ ہوں تو اس کا حسن باقی نہیں رہتا، اس کی شخصیت متاثر ہو گئی. عورت کا حسن اس کے سر کے لمبے بالوں میں ہے، اور مرد کا حسن اس کی داڑھی کے بالوں میں ہے. ذرا گواہی دے دیں یار، کون سے بالوں میں ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں حجام کے پاس جا کر، یار ذرا میری داڑھی بنا دینا. وہ اللہ کے بندے یہ بولو کہ بگاڑ دے، میرا چہرہ بگاڑ دے، میرا حلیہ بگاڑ دے، بنا نہیں دے. بنا تو اللہ نے دی ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری کائنات سے حسین تو رب نے بنا دیا ہے. جو اس بناوٹ پہ راضی نہیں ہے وہ بگاڑ چاہتا ہے، وہ مزید بناوٹ نہیں، وہ بگاڑنا چاہتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بال منڈا دیے، داڑھی کٹا دی، منڈا دی. میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے، میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو 5 منٹ کا گناہ ہوا، فرشتے نے لکھ کر قلم رکھ دی. ایک شخص ہے وہ چوری کرتا ہے، 1 گھنٹے کا گناہ لکھا جائے گا، ورکنگ کرتا رہا 1 گھنٹہ. بدکاری کی ہے، اتنی دیر کا گناہ ہے. اس نے کسی کی غیبت کی ہے، اتنی دیر کا گناہ ہے. سود کھایا، اتنے وقت کا گناہ ہے. شراب پی، اتنی دیر کا گناہ ہے. لیکن داڑھی منڈانے والا گناہ، میرے بھائی جب سے داڑھی کٹانا اور منڈانا شروع کی ہے تب سے فرشتے کی قلم نے گناہ لکھنا شروع کیا، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی فرشتے کی قلم رکے گی نہیں. کیونکہ مسلسل یہ گناہ جاری ہے، مسلسل جاری ہے. یہ سو رہا ہے آرام سے، اب سونے والا تو گناہ نہیں کر سکتا، لیکن داڑھی کٹا اور منڈا رہا ہے، کٹی ہوئی ہے، منڈی ہوئی ہے داڑھی، توبہ طائب نہیں ہوا، نیند کی حالت میں ہے، فرشتہ تب بھی داڑھی منڈانے کا گناہ اس کا لکھ رہا ہے. حتیٰ کہ یہ نماز میں ہے، نماز کا ثواب الگ سے یہ فرشتہ لکھ رہا ہے، مگر اس حالت میں داڑھی منڈانے اور کٹانے کا گناہ یہ فرشتہ ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے. بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا اجر الگ، لیکن داڑھی منڈانے اور کٹانے کا گناہ تا وقت کہ یہ توبہ نہ کر لے. اور جب یہ توبہ کرے گا تو فرشتہ اپنے قلم روک دے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا. میرے مولا غلطی ہو گئی ہے، اب نہ کٹاؤں گا نہ منڈاؤں گا. میرے اللہ تیرے محبوب کی نہیں، سارے نبیوں کی یہ سنت ہے. یا اللہ میں اس کو اپنے اس چہرے پہ سجا کے اپنے چہرے کا حسن دوبالا کروں گا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت پہ امید رکھتی ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. امید ہے ادھر سچی توبہ کرنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ اگر 50 سال بھی یہ گناہ کرتا رہا نا، اللہ تعالیٰ 50 سال کا بھی یہ گناہ مٹا کے معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ وہ اتنا مہربان ہے. لیکن دوسری طرف ایک شخص نے داڑھی ماشاءاللہ چہرے پہ سجا رکھی ہے. میرے بھائی اگر یہ سو رہا ہے تو بھی داڑھی کا اجر لکھا جا رہا ہے. اگر یہ اللہ نہ کرے
کوئی گناہ اگر اس سے ہو رہا ہے تو گناہ کا گناہ الگ ہے، لیکن داڑھی کا ثواب پتہ ہے ہم لاجک کیا پیش کرتے ہیں؟ یار داڑھی رکھیں، ہم نے الٹے سیدھے کام کرنے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے ایسی ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، پھر ہم تو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھ کے پھر جھوٹ بولیں، مزہ نہیں آتا۔ مزہ لینا چاہتا ہے، مزہ نہیں آتا، سمجھ آ گئی ہے؟ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو خطرہ لاحق ہو گیا کہ داڑھی رکھ لی تو یہ گناہ چھوڑنا پڑیں گے، یہ نہیں سوچتا کہ داڑھی رکھ لی تو اللہ اتنے گناہ مجھ سے چھڑوا دیں گے انشاءاللہ۔ داڑھی کی برکت سے کتنے گناہ اللہ چھڑوا دیتے ہیں۔ بولی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ ارادہ کریں انشاءاللہ۔ جن کی ہے ان کی تو ماشاءاللہ ہے، اور جن میرے بھائیوں نے غفلت ہے، سستی ہو گئی، آج سے میرا خیال سے ہم ارادہ کر لیں، یا اللہ جیسا تو نے ہمیں بنایا تھا، جیسا تو ہمیں حسین دیکھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم ویسا ہی بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگلی بات بھی عرض کروں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شفاعت نصیب نہ ہوئی اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ اپنے امت کے گناہگار آئیں گے، آپ علیہ السلام صرف ان کی سفارش کریں گے جن کا چہرہ میرے نبی سے ملتا ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جس کا چہرہ میرے نبی سے نہیں ملے گا اس کے لیے میرے نبی کی طرف سے شفاعت بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مجمع میں کون کون ساتھی ہے؟ آج مزہ آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی سچی توبہ سے اللہ سارے مجمع کے گناہ معاف فرما دے۔ کون ساتھی ہے جو ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہ منڈاؤں گا نہ کٹاؤں گا انشاءاللہ؟ نہیں، جن کی ہے ان کی بات نہیں ہے جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا اس میں گرامی ہے؟ عرفان احمد، ہمارے بھائی عرفان احمد، ماشاءاللہ، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط چٹان جیسی استقامت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے نعیم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا آخرت خوبصورت بنا دے، ماشاءاللہ۔ کتنا مزہ آ گیا، خدا کی قسم، ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے عزیز، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا رب ان ہمارے بھائیوں کی سچی توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس مجلس پہ اللہ کی رحمت برسنے لگی ہے، اللہ کی رحمت برسنے لگی ہے۔ سچی توبہ کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا؟ حسین بنایا۔ کتنی قسمیں کھا کر؟ بولو بھائی، 4 قسمیں کھا کر، آگے 5ویں اپنی ذات کی قسم کا ہی فرمایا کہ انسان کو ہم نے ساری کائنات سے حسین بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر پھر ہم نے اس کو پستی کی انتہاؤں میں پھینک دیا۔ جہاں پستی ختم ہوتی ہے وہاں انسان جا پڑا۔ پستی کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنے مقام سے اتنا گرا، اس نے اپنا مقام نہ پہچانا، اپنے رب کے در سے یہ ایسا غافل ہوا، رب کے در کو چھوڑ کر پھر یہ در در کا ہو گیا۔ اشرف المخلوقات تھا مگر ایسا گرا کہ اب یہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہ رہا۔ میں اب لانا چاہتا تھا ایک واقعہ کی طرف۔ پنجاب میں ایک علاقہ ہے عارف والا، یہ ساہیوال کے قریب عارف والا۔ ہمارے وہاں دوست تھے تو ان کے پاس جانا ہوا ایک مرتبہ، تو ان کی ایک بڑی سوسائٹی کاٹی تھی انہوں نے، تو اس میں پلاٹنگ ہو رہی تھی۔ عصر کے بعد ہمیں لے کر نکلے گھمانے پھرانے کے لیے، بہت بڑی سوسائٹی تھی۔ سوسائٹی کے مین گیٹ سے جو باہر نکلے نا تو سامنے ایک مزار تھا، بہت بڑا مزار بنا ہوا، اور شام کا وقت تھا، لوگ بھی آ جا رہے تھے وہاں پر۔ اچھا، حیرانگی مزار دیکھ کر نہیں ہوئی، حیرانگی ہوئی وہاں لگا ہوا جو بورڈ تھا، اس بورڈ پہ جو لکھے ہوئے جملے تھے وہ پڑھ کے جو حیرانگی ہوئی، میں دنگ رہ گیا۔ بورڈ پہ کیا لکھا ہے جی؟ مزار کس کا ہے؟ حضرت کتی شاہ۔ کتی شاہ، کتی سمجھتے ہیں؟ کتیا پنجابی میں کتی کہتے ہیں۔
حضرت بھی، کتیا بھی، اور میں نے انہیں کہا واہ شاو تمہارے نصیب، بنایا رب نے کیا تھا اور گر کیا گیا انسان، کتنا گر گیا انسان۔ اچھا، میں نے پھر دوستوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اصل میں دو قبریں ہیں، ایک ملنگ تھا وہ الف تلف ننگا گھومتا تھا اور لوگ اس کو روٹی دیتے تھے اور پھر یہ کچھ خود کھاتا تھا، ایک کتیا اس کی عادی ہو گئی، اسے بھی یہ روٹی دے دیا کرتا تھا اور جدھر چلتا کتیا اس کے پیچھے پیچھے، کتیا سے۔ یہ تو بیچارہ دیوانہ تھا، پاگل قسم کا بندہ تھا جس کے بدن پہ لباس بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے اس کی جو کتیا تھی، لوگ جو ہے اس کو عقیدت کے طور پر جناب اس کے آ کر پاؤں چھوتے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اور ہمارے ہاں تو یہی دستور ہوتا ہے نا کہ جس نے آدھے کپڑے اتار رکھے ہیں وہ آدھا پہنچا ہوا ہے، جس نے سارے اتارے ہیں وہ بالکل ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو جناب علی لوگ اس کی عقیدت میں اس کے ہاتھ پہنچوں گے۔ اس کی کتیا کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کتیا کی قبر بنا دی، بعد میں ان صاحب کا انتقال ہوا تو کتیا کے برابر میں اس پیر صاحب کا بھی مزار بن گیا۔ اب ادھر کتیا شاہ بھی ہے اور وہ پیر صاحب بھی ہیں، لوگ یہاں ایک چادر اس پہ چڑھاتے ہیں، ایک چادر اس پہ چڑھاتے ہیں، ادھر بھی منت ادھر بھی منت، ادھر بھی پکاریں ادھر بھی پکاریں، ادھر بھی ان سے حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، اس سے بھی حاجتیں مانگی جا رہی ہیں۔ مجھے انصاف کر کے بتائیں، میرے رب نے تو فرشتوں سے بھی عمدہ مقام دیا تھا انسان کو، انسان گرا کہ نہیں گرا؟ اتنا گرا اتنا گرا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو یہ پستیوں کی انتہا تک چلا گیا۔ میرے بھائی، غیر کے در پہ پیشانی جھکانا، غیر کے در پہ آ کر اپنی جھولی اٹھانا، غیر کے در پہ آ کر اپنا ہاتھ پھیلانا اور غیر کے در پہ آ کر اپنا سر جھکانا، یہ میرا رب گوارا، یہ میرے رب کی عزت اور غیرت کے خلاف ہے۔ میرے رب کو غیرت آتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اس لیے فرمایا سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ آخری آیت، فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی کیجیے اپنے۔ سورہ انعام ختم ہونے لگی ہے، آخری رکوع ہے 8ویں پارے میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے آخری رکوع میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بیان کیا، طرز عمل بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت زندگی کا ایک نقشہ اپنی امت کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے محبوب یہ اعلان فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کہیے لفظ یہ ذرا، رب العالمین۔ قل، میرے پیغمبر لوگوں کو یہ عقیدہ بتا دیجئے، لوگوں کو اپنی زندگی کا طرز عمل بتا دیجئے، لوگوں کو اپنا اسوہ حسن اور پاکیزہ سیرت بتا کر دنیا سے جائیے۔ یا اللہ کیا بتاؤں؟ فرمائے ان کو کہو ان صلاتی، میری نماز، یعنی نماز میں دو عبادتیں ہیں، میری قولی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی، و نسکی، اور میری قربانی یعنی مالی عبادت، صدقہ، زکوٰۃ، عشر، فطرہ، نظر، نیاز، قربانی، منت، منوتی، جاگ رہے ہیں؟ میری نماز بھی، نماز میں ہونے والی عاجزیاں، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں عاجزی ہی عاجزی ہے، اور قربانی میں مالی عبادت ہے، نظر نیاز میں مالی عبادت ہے۔ ان صلاتی و نسکی، ارے کس کس عبادت کا نام لیں؟ فرمایا محیایا، میری زندگی کا ایک ایک گوشہ، و مماتی، اور میری موت بھی، للہ، کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ کون؟ اللہ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے بھی سجدے کریں، مگر کسی حضرت کا بھی کر لیں تو کیا ہے؟ اگر گھٹنوں پہ جھک جائیں تو حرج کیا ہے؟ میرے رب نے اگلے الفاظ میں فرمایا لا شریک لہو، ان صفات میں اس کا کوئی شریک۔ بولو بھائی، اللہ اسی نظریے پہ خاتمہ نصیب فرمائیں۔
ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرمایا اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی اسوہ حسنہ کو اپنانے کا آرڈر ملا ہے، امرت، میں اسی کا مامور ہوں، اسی پر مجھے زندگی گزارنی ہے، کوئی مانے نہ مانے، انا اول المسلمین، ساری کائنات میں سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں، انا اول المسلمین، تابع دار، فرما بردار، اللہ کے حضور جھکنے والا میں ہوں۔ میرے بھائی، یہ ہے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اتنی خیریں ہی خیریں آپ کو دے دی ہیں، تو اب شکر ادا کرو، فصل لربک ونحر۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا آپ کی اولاد نہیں رہی تو آپ کا نام نشان مٹ جائے گا، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا کیا حشر ہوتا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔